السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں۔ دعا زہرا کیس میں ایک بڑی اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس لیے میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز فوری طور پر آگاہ کرنے کے لیے جو ہے یہ تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو آج دن میں جس خدشے کا جن چیزوں کا میں اظہار کر رہا تھا، اور بہت سارے دوست مجھ سے اس بات پہ ناراض ہو رہے تھے کہ میں نے بنیادی طور پر یہ بات کیوں کی، یعنی کہ جو ہمارے جو یوٹیوبرز دوست جو ہے لاہور سے کراچی آئے تھے، اور اس کے بعد پھر شوکت چہانی صاحب سے جس طرح انہوں نے جو ہے وہ رویہ اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے نہ صرف سندھ پولیس ناراض ہوئی ہے، بلکہ بڑے پیمانے پر اس کو جو رنگ دیا گیا ہے کہ اس کو وہ رنگ جو ہے نیگیٹو دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے فائدہ جو ہے، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس کیس کو اگر خراب کرنے کی کوشش کسی بھی سطح پر کی گئی، کسی بھی پیمانے پر کی گئی، تو اس کا فائدہ الٹیمیٹ ملزم کو ہوگا۔ تو اس کا ملزم کو فائدہ ہوا ہے، ملزم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، اور وہ ملزم جس کو ضمانت کے لیے پیش ہونا تھا، خود پولیس سے چھپتا پھر رہا تھا، بھاگتا پھر رہا تھا، اب وہ ملزم ظہیر جو ہے ممکنہ طور پر اپنے بھائی کے ساتھ پولیس کی سیکیورٹی میں، سندھ پولیس کی پروٹیکشن میں ضمانت لینے کے لیے عدالت آئے گا۔ آپ سوچئے کہ جو اطلاعات ہیں کہ پولیس کی سیکیورٹی میں آئے گا، اور یہ کس طرح، مطلب یعنی کہ انتہائی لکی ملزم ہے کہ وہ ضمانت لینے کے لیے پولیس کی سیکیورٹی میں آ رہا ہے، یعنی کہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، جو چاروں صوبوں کی جو چاروں صوبے کی پولیس کو بھی چکمہ دیتا رہا، مختلف فورمز پر جو ہے وہ چکمہ دیتا رہا۔ اب جس طرح کا آج ایک رویہ اختیار کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر اس کا فائدہ دیکھیں ملزم نے کس طرح اٹھایا۔ اب آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ یقینی طور پر بہت غصہ آئے گا۔ آپ جس طرح ہائی کورٹ میں پولیس کا رویہ دیکھا تھا، یقینی طور پر پولیس آپ کو قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گی، پھر اس وقت کیا کریں گے؟ اگر آپ نارمل رکھتے تو ملزم پولیس سے بھاگ رہا تھا، چھپ رہا تھا، ملزم تو ہر طرح سے وہ جو ہے وہ بچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں اس کے مطابق ملزم نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ طور پر سندھ پولیس کو درخواست دی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ خدشے میں ہے، اس کو کسی بھی سطح پر جو ہے وہ پیشی کے دوران نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ تو اب اطلاعات ہیں، یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ کل وہ جب ٹرائل کورٹ میں پیش ہوگا تو اب وہ سندھ پولیس کی سیکیورٹی میں آئے گا، یعنی کہ پولیس خود اپنی پروٹیکشن میں جو ہے وہ اس کو پیش کرے گی، اور اسی پروٹیکشن میں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو کر ضمانت حاصل کرے گا کہ مزید اس کو پولیس نہ گرفتار کر سکے۔ یقینی طور پر 22 جولائی تک اس کے پاس ضمانت ہے، اور کل 21 ہے، اور 21 کے بعد جو ہے وہ 22 کے بعد اگر پیش نہ ہوتا تو یقینی طور پر پولیس گرفتار کرنے کی اس کو مجاز ہوتی۔ لیکن آج جو لوگوں کو برا لگے گا یا یہ سن کے جو اچھا نہیں لگے گا، وہ یہ ہے کہ جو میں پہلے دن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے، آپ کو سخت سے سخت سوال کرنے ہیں، تو آپ کو لمٹ اور حدود اور قیود کا جو ہے خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کیس میں جو دوسری اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایس پی شوکت چہانی صاحب جو کہ اے وی سی سے کے ہیں، اے وی سی سی میں جو تفتیشی افسر ہیں، اب وہ تفتیشی افسر چونکہ نہیں رہے، عدالت کا تحریری حکم نامہ بھی سامنے آ گیا تھا دوپہر میں، تو اس کے بعد پھر جو دن میں ہوا وہ سارا ہم رپورٹ بھی کرتے رہے، مختلف لائیو سیشن میں بھی آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتے رہے۔ لیکن اب جو اے وی سی سی ہے، یعنی کہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل، اس سے دعا زہرا کی تفتیش بھی باقاعدہ طور پر صرف تفتیشی افسر سے نہیں بلکہ اس پورے محکمے سے، پولیس کا جو ذیلی محکمہ ہے اس سے یہ تفتیش لے کے باقاعدہ طور پر ایس آئی یو یعنی کہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو جو ہے یہ تفتیش سپرد کر دی گئی ہے۔ اب غالباً بتایا جا رہا ہے، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، کہ سعید نامی جو تفتیشی افسر ہیں وہ اس کیس کی اب تفتیش کریں گے، تحقیقات کریں گے۔ جو پہلے والے تفتیشی افسر تھے اس کو شوکت چہانی کے اوپر آپ کو بار بار بتایا کہ نہ صرف جبران ناصر بلکہ مہدی علی کاظمی صاحب کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور یہ خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ بلکہ انہوں نے خود بھی جو ان کا رویہ تھا اس سے لگ رہا تھا کہ وہ تفتیش کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ انہوں نے کیس کو بھی سی کلاس کر دیا تھا، اور بارہا کئی موقعوں پر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے، اغوا کا کیس نہیں بنتا، اس لیے نہ صرف ظہیر بلکہ انہوں نے تمام ملزمان کو کلین چٹ دے دی تھی۔ اس کے بعد پھر جبران ناصر صاحب آئے، اور انہوں نے جس طرح کیس کو پیش کیا تو دوبارہ سے ان کو مجبوراً تحقیقات کرنی پڑی، اور خاص طور پر جب سی ڈی آر ریکارڈ سامنے آیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے تحقیقات کا تو آغاز کیا، لیکن ان کی نیت اور ان کے جو رویے سے جو ہے وہ درخواست گزار ہے ان کی جانب سے چیزیں سامنے رکھی گئی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے وہ یہ تفتیشی افسر ان کو نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال اب تفتیشی افسر تبدیل ہو گئے ہیں، اب نئے جو تفتیشی افسر ہیں نہ صرف وہ سندھ ہائی کورٹ میں بلکہ اب از سر نو نئے سرے سے تحقیقات بھی کریں گے، جس میں مہدی علی کاظمی صاحب یا اس کے بعد پھر مدعی سے لے کے یعنی کہ نقطہ آغاز سے
تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا اور یہ نئے تفتیشی افسر باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات کر کے اور اس میں چونکہ جب ضمانت لے لی جائے گی تو عدالت ظہیر کو بھی ممکنہ طور پر اس بات پہ پابند کرے گی کہ اب تفتیش بھی جوائن کرو، یعنی کہ شامل تفتیش ہو جاؤ۔ اس میں پولیس کو جو ہے وہ پولیس کو اختیار ہوگا کہ وہ ملزم سے تحقیقات بھی کر سکتی ہے اور تفتیش بھی کر سکتی ہے، ہر صورت کرے گی۔ تو اب یہ چیزیں ہوں گی جو اب ایس آئی یو جو یونٹ ہے اس کا سندھ پولیس کا، اب ان کے پاس یہ تحقیقات چلی گئی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں پہلے بھی آپ سے کر رہا تھا پہلے سیشن میں بھی، کہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا لمٹ میں اور طریقے سے رہ کے رپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس حد تک کا مضبوط کیس، اس حد تک کا جو ہے وہ ایک کیس جو ڈیڈ کیس تھا، جو کیس پولیس نے ختم کر دیا تھا، اس کے بعد پھر اس کیس میں جان پیدا ہونا، اور اس کے بعد پھر اگر کسی یوٹیوبر دوست کی وجہ سے وہ خراب ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح جو ہے وہ معاملہ یہ خراب ہو سکتا ہے، کس طرح اس کا ملزم جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو کہ ہر فورم پر، ہر پہلو پر، ہر مقام پر انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اور اس رویے کی وجہ سے یہ لائن شام سے ہی بلکہ دوپہر سے دے دی گئی تھی کہ یہ پلانٹڈ لوگوں کو بلایا گیا ہے، پیڈ لوگوں کو بلایا گیا ہے، اور اس طرح کا جو رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ملزم کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیس کمزور ہے اور ایسا ویسا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے نتیجہ دیکھا، ہم لوگوں کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے اگر کوئی سوال بھی کیے تو اپنی مرضی سے سوال کیے، اس میں فیملی کا کنسرن یا کسی وکیل کا کنسرن تھوڑی ہے، یا عدالت نے تھوڑی کہا ہے کہ آپ اس طرح کے سوال کریں، یہ عدالت میں ضرور ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے اب مزید اس کو آگے نہیں ہونا چاہیے۔ اب فیصلہ کسی یوٹیوبر نے نہیں کرنا، میں نے یا کوئی بھی صحافی دوست فیصلہ نہیں کرے گا کیس کا کہ کون سچ پہ، کون حق پہ اور کون غلط ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو بھی صحیح ہوگا، چاہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب ہیں یا ملزمان کی طرف سے جو فیملی ہے، عدالت سنے گی اور ان کا سننے کے بعد ہی فیصلہ کرے گی کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ بہرحال کل جو ہے پولیس کی فل پروف سیکیورٹی میں ملزم عدالت آئے گا ضمانت لینے کے لیے، اور سننے میں تو یہ آتا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ جس وقت ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ملزم پولیس کا مہمان ہے، بلکہ سرکاری مہمان ہے، کیونکہ اس نے عدالت میں درخواست دی ہے، بلکہ پولیس کو درخواست دی ہے، پولیس کے اعلیٰ حکام کو، کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہم خدشے کا یا جن چیزوں کا اظہار کر رہے تھے، اب چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال جو کچھ کل ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو رپورٹ کریں، اور جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔